امین الحق صاحب 8 سال کے بعد ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کا عدالتی فیصلہ آیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 25 کروڑ بھتہ نہ دینے پر جس طریقے سے 264 لوگوں کو، بلکہ کہنا چاہیے 264 خاندان اس دن اجڑے تھے، آج جو فیصلہ آیا ہے جن 2 مجرمان کو سزا ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں؟ صرف یہی 2 لوگ تھے، انہی کا پلان تھا، انہی نے اپنے لیے بھتہ مانگا تھا، یہی ماسٹر مائنڈ تھے؟ دیکھیں شازیہ، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو فیصلہ آیا ہے یقیناً فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے اس فیصلے کو خوشائند قرار بھی دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیا فیصلہ آنے کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ 264 افراد نہیں بلکہ 264 خاندان تھے، کیا ان کے لوگ واپس آ سکتے؟ یقیناً نہیں آ سکتے۔ تو یہ انتہائی جسے کہتے ہیں افسوسناک اور دل خراش واقعہ تھا، جس سے نہ صرف پورا کراچی بلکہ پورا پاکستان خون کا آنسو رو رہا تھا۔ آج جو رزلٹ آیا ہے، جو 8 سال کے طویل عرصے کے بعد، طویل انویسٹیگیشن کے بعد، جس میں غالباً 1 نہیں 2 نہیں 3 جی آئی ٹی بنی اور 3 جی آئی ٹی بننے کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے، تو جن لوگوں کو سزا دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو آئین اور قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے، کچھ لوگوں کو مفروض بھی قرار دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، اور میں وفاقی حکومت کے ممبر ہونے کی حیثیت سے یقیناً میں اپنے انٹیریئر منسٹر سے مطالبہ بھی کروں گا، اور یقیناً وہ بھی کوشش کریں گے کہ جو لوگ مفرور ہیں ان کو بھی انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے، اور ان کو قرار واقع پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اب اس میں ایک عام طور پہ ایک تاثر ابھرتا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے آپ سب نے دیکھا کہ آج ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے رکن روف صدیقی بھائی کو عدالت نے بری کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا بری کا، آپ نے دیکھا کہ پچھلے 8 سالوں سے ایک مسلسل الزامات روف صدیقی کے حوالے سے لگتا چلا آ رہا تھا۔ روف صدیقی ماضی میں بھی رابطہ کمیٹی کے رکن تھا، اور آج ایم کیو ایم پاکستان کے بھی رابطہ کمیٹی کے رکن ہے۔ دیکھیں روف صدیقی کا کریکٹر آپ کے سامنے موجود تھا، وہ جسے کہتے ہیں کہ پروونشل منسٹر فار انڈسٹریز تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو وہ اس ملک میں نہیں تھے، جیسے واپس آتے انہوں نے پہلا کام کیا کہ پاکستان کے تاریخ میں ایک نئی روایت کو جنم دیتے ہوئے صوبائی وزارت سے استعفیٰ دے دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ خود عدالت میں چل کے گئے کہ مجھے فریق بنایا جائے، فریق بنایا گیا، ان کے اوپر مقدمات قائم ہوئے، گرفتار ہوئے، گرفتار ہونے کے بعد ضمانت پہ رہا ہوئے، اور آج انہیں باقاعدہ بری کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایم کیو ایم نہ لگوانے والوں میں تھا، وہ تو اس چیز میں شامل ہی نہیں تھے۔ لیکن میری شازیہ بہن، آپ پچھلے 8 سالوں سے مسلسل مختلف ٹی وی چینلوں پر بڑے آرگنائز اور سسٹمیٹک طریقے سے دیکھتی چلی آ رہی تھی کہ روف صدیقی کا نام مختلف ٹی وی چینل پہ چلتا رہا تھا، اور آج ان کا بری کرنا یقیناً ایم کیو ایم کے لیے باعث اطمینان بھی ہے۔ لیکن ہم جسے کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتی کارروائی ابھی آگے اور چلے گی، پروسیکیوٹر کو اپنا ہوم ورک اور اچھا کرنا پڑے گا، اور جسے کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ابھی مسنگ ہے جو فیکٹری مالکان بہتر کرتے ہوئے، کیونکہ فیکٹری مالکان تو یہ کہتے ہیں کہ جو 25 کروڑ بھتہ مانگا جا رہا تھا یہ تو ایم کیو ایم والے ہم سے مانگ رہے تھے۔ پھر آج بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے بھئی حماد صدیقی کون ہے، کس پارٹی کے ساتھ تعلق تھا، یہ زبیر عرف چریا یہ کون ہے، کس سیکٹر کا، یہ کس پارٹی سے منسلک تھا؟ یہ تو سوال تو ابھی بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی انویسٹیگیشن اس حد تک بھی آگے جانی چاہیے کہ جو فیکٹری مالکان الزام لگاتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے کہنے پر جو ہے نا وہ یہ آگ لگائے گی کیونکہ بھتہ ایم کیو ایم مانگ رہی تھی؟ دیکھیں شازیہ، یہ کہنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کا نام لے لیا جائے۔ شازیہ، آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اگر کسی جگہ پر ایم کیو ایم کے ملوث ہوتی تو کیا ایم کیو ایم اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی؟ کیا ایم کیو ایم اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی؟ نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2013 میں حماد صدیقی کو ان کی جرائم کے بدولت پارٹی سے خارج کر دیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے دیکھیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ ایم کیو ایم پاکستان اربن سندھ کی ایک بڑی پارٹی ہے، جس میں اس کے لاکھوں کی تعداد میں کارکنان اور کروڑ سے اوپر لوگ جو اس کے سپورٹرز بھی ہیں، تو اس کے رینگ اینڈ فولڈ میں مختلف قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح نہ صرف ایم کیو ایم ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، ان تمام کے لوگ، مفادات والے لوگ اپنے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ایم کیو ایم پاکستان ایز اے پالیسی ان کو اون کرتی تھی؟ نہیں۔ کیا ایم کیو ایم پالیسی کا منشور تھا؟ نہیں۔ جن دو لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے ان کا تعلق تھا ایم کیو ایم سے؟
دیکھیں اگر ان کا تعلق بھی تھا تو ان کا انفرادی فعل تھا، اور ایم کیو ایم سخت ان الفاظ میں اس کی مذمت ماضی میں بھی کرتی چلی اور آج بھی مذمت کرتی ہے۔ یہ دو لوگ ہی ماسٹر مائنڈ تھے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہی دو لوگ ماسٹر مائنڈ تھے جنہیں سزائے موت ہوئی ہے؟ یہ لوگ اپنے لیے ہی بھتہ مانگ رہے تھے؟ نہیں شادیہ، میں نے یقیناً یہ بات نہیں کی۔ میں نے کہا اگر ان لوگوں میں سے کوئی بھی ملوث ہے اور کوئی بھی ماسٹر مائنڈ ہے تو ان تمام لوگوں کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انویسٹیگیٹ کرے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ تو پریمیئر ایجنسی بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو بالکل لازمی طور پہ گرفتار کر کے پروسیکیوشن کیس کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے ہوئے، اور اگر کچھ لوگ مفرور بھی ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں، میرا اشارہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ جو لوگ بھی ہیں ان کو بھی فوری طور پہ لا کر کے قرار واقع سزا دی جائے۔ اچھا، ایم کیو ایم نے اپنے تئیں متاثرین کی کیا مدد کی تھی؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا ایک اپنا سسٹم ہے۔ اس شہر میں جب کوئی آفت آتی ہے، کوئی آگ لگنے کا واقعہ ہوتا ہے یا بارش کا سلسلہ ہوتا ہے یا کسی فیکٹری میں آگ لگتی ہے، کوئی فیکٹری گر جاتی ہے، کوئی مکانات گر جاتے ہیں، تو ایم کیو ایم کی خدمت عمل فاؤنڈیشن ہمیشہ ان کے درمیان موجود رہتی ہے۔ اور ایم کیو ایم کی کامیابی کا راز کیا ہے کہ پچھلے 3 دہائیوں سے لے کر آج تک اپنے عوام، اپنے کارکنان اور اپنے ووٹر کے درمیان کھڑی رہتی ہے۔ اور اس وقت بھی ایم کیو ایم پاکستان نے جسے کہتے ہیں کہ کئی دنوں تک مسلسل دن رات اپنا خدمت عمل فاؤنڈیشن کا کیمپ لگایا، ان کے ساتھ ان کے دکھ میں شریک ہوئی، ان کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اس میں سے درجنوں کے تعداد میں ایسے لوگ تھے جو ایم کیو اپنے کارکنان تھے، جو ایم کیو ایم کے اپنے ووٹر تھے، جو ایم کیو ایم کے اپنے سپورٹر تھے، اور ہمارے ٹاپ لیڈرشپ ان کے تمام لوگوں کے جنازوں میں شریک ہوتی رہی ہے۔ تو یقیناً ہمارا دل بھی بہت دکھی تھا، اور ایم کیو ایم سے جو کچھ بھی ان کی بہتری کے لیے ہو سکتا ہے، جیسے میرا خیال ہے کہ میرے علم کے مطابق سندھ حکومت نے اور میرا خیال ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ نے بھی 2 لاکھ روپے ان کو دیا ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو ان کا حق بنتا ہے ان کو تمام طور پہ ان کے پیسے بھی ادا کیے جائے، ان کے ڈیوز بھی ادا کیے جائے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مفرور ہیں، منسٹری آف انڈسٹری کی بھی ذمہ داری ہیں ان کو بھی پکڑا جائے، جو ظاہر ہے جو مالکان ہیں وہ بھی باہر بیٹھے ہیں، ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، پورے طریقے سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ اپیلوں پر بھی جائیں گے، ان کا بنیادی حق ہے، یہ رائٹ ہے ان کا۔ اگر انویسٹیگیشن کا دائرہ پھر ایم کیو ایم تک جاتا ہے، ایم کیو ایم کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے الزامات کی بنیاد پر ایم کیو ایم کا حکومت میں رہنا بنتا ہے؟ شادیہ، آپ کا سوال معروضوں پہ مبنی ہے۔ میں آپ کو بڑے اطمینان سے آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑے آرگنائز اور سسٹمیٹک طریقے سے پچھلے 5 یا 8 سال سے ایم کیو ایم کو بدنام، یعنی کہ ایم کیو ایم کے پرسپشن کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں، بڑے سکون سے آپ اسے سنیے گا ضرور، اور اسے ٹی وی پہ نشر ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کو یاد ہے امجد صابری کا اس شہر میں قتل ہوتا ہے، معروف نعت خواں، پورا پاکستان، پورا دنیا ان کو جانتا ہے۔ جب ان کا قتل دوپہر کے 2 بجے ہوا، میں اور وسیم اختر سب سے پہلے ان کے گھر پہ پہنچا۔ تمام ٹی وی چینل پہ کیا چل رہا تھا کہ ایم کیو ایم اس کے قتل میں ملوث ہے، لیکن اور شام میں مختلف ٹی وی چینل پہ ٹاک شو بھی منعقد کرائے گئے۔ مجھے پتا ہے کہ ٹاک شو کن کے کہنے پہ کرائے جا رہے تھے، لیکن 2 دن کے بعد پاکستان کی پریمیئر ایجنسی نے جس شخص کو گرفتار کیا اور اس کا جب ریکارڈ آیا تو پتا لگا اس کا تعلق لشکر جنگی سے ہے۔ تو یہ تو ایک اس وقت میں غلط ثابت ہوا۔ دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ، کراچی میں 54 آغا خان کمیونٹی کے بسوں پر حملہ ہوتا ہے اور 54 کے قریب لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شہادت کے 15 منٹ کے بعد ٹی وی چینل پہ کہ ایم کیو ایم کے دہشت گرد اس میں ملوث ہوں گے۔ آپ سب نے دیکھا کہ اس کے 2 دن کے بعد اس وقت آئی جی سندھ غلام جیلانی صاحب ٹی وی چینل میں بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا تعلق نہیں بلکہ اس میں طالبان اور اس کے اندر لشکر جنگ بھی ملوث تھے۔ تو وہاں آپ پاکستان کی جو پریمیئر ایجنسی سے انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی، لوگوں کو گرفتار کیا، آج ان کو سزا ہو رہی ہے۔ تو پرسپشن پہ خدا کے واسطے شادیاں نہ جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے کراچی کی یہ تاریخ رہی ہے، گوری بند لاشیں، لیکن قتل و غارت۔ میں عرض کر دوں نا، چلے آپ نے تینوں باتیں کر دی، تینوں باتوں کے میں بارے میں بتا دوں۔ دیکھیں کراچی کے عوام جب یہ اس طرح کی خبریں چلتی ہیں نا تو میں بالکل صاف گوئی سے میں کام لے رہا ہوں، میری بات بڑے سکون سے سنیے گا کہ پنجاب میں لوگ خوش ہو جاتے ہیں، بلوچستان میں لوگ خوش ہوتے ہیں، کے پی کے میں، لیکن کراچی کے عوام، اربن سندھ کے عوام جو ٹی وی بھی دیکھتا ہے، جو صبح اٹھ کر اخبار بھی پڑھتا اور جو اپنے ٹیلی فون پہ سوشل میڈیا سے بھی کنیکٹ رہتا ہے،
اسے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ الزامات صرف ایم کیو ایم کو بدنام کرنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے الزامات لگانے سے میرا کارکن، میرا سپورٹر، میرا ووٹر میرے کندھے سے کندھے ملا کر اور کھڑا ہو جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پچھلی 3 دہائیوں سے اور آج بھی جتنے ہونے والے تمام الیکشن، جو بائی الیکشنز میں ایم کیو ایم نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو صرف پرسپشن پہ نہ جائے بلکہ عملاً دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ شکریہ سینو۔